يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. اے قابل قدر اہل ایمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی. الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا فضل کرم رحمت ہے اہل ایمان پر کہ ماہ رمضان کے شب و روز نصیب ہیں، اور انتہائی خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اس ماہ مقدس کی قدر جانتے ہوئے اس کے قیمتی لمحات سے پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ رب العالمین ماد اپنے فضل و کرم سے اس کے فیضان سے تمام اہل ایمان کو مستفید فرمائے. آج انشاءاللہ 27واں پارہ تلاوت کیا جائے گا سورہ الذاریات، سورۃ النجم، سورہ الرحمن، اور اس طرح مکمل 27ویں پارے کی تلاوت کی جائے گی. اللہ رب العالمین الذاریات سورہ پاک ہے، اس کی بالکل ابتدائی آیات میں حسب سابق اس طرح ابتدائی عقائد اور توحید اور رسالت اور قیامت اور قرآن عظیم کی آمد کا تذکرہ فرماتا ہے. پھر اللہ کے مقبول بندوں کا ذکر فرماتا ہے کہ جنہیں اس نے جنت کے باغات اور وہاں کے چشمے سے لطف اندوز ہونے کی سعادتیں عطا کرنی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی عادات اور اعمال کا ذکر فرماتا ہے کہ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں اس سے پہلے بھی وہ نیکی کے کام میں مصروف تھے. یعنی ان کے تقوی اور طہارت کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح نیکی کے ساتھ تڑپ رکھتے ہیں. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور وہ لوگ جو ہیں وہ رات کو بہت تھوڑا سوتے تھے. وبالاسحار ہم یستغفرون، اور وہ سحری کے وقت نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی عادات قرآن یوں بیان کرتا ہے، ایک تو وہ رات کو کم سوتے، یعنی ان کی نیند یہ نہیں ہے کہ کم سونے سے مطلب یہ کہ وہ وقت ضائع نہیں کرتے. جاگتے تو بتھیرے لوگ ہیں، ڈرامہ دیکھنے والے بھی تو رات کو جاگتے ہی ہیں نا، اور گپیں لگانے والے بھی موبائل فون پہ بیٹھے ہوئے بھی تو رات گزر جاتی ہے. یہ لوگ جو ہیں اکثر وقت عبادت میں گزارتے ہیں، اور خصوصاً جو سحری کے وقت کا ذکر ہے کہ وہ سحری کے وقت اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کے مقبول بندوں کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے. اور ان کے ہاں ہمارے جو ہے نا دن ہوتا ہے تو ہم دنیا کے معاملات کو بڑے خوشی سے لیتے ہیں، لیکن ان کے ہاں دن جو ہے وہ سورج ڈوبنے سے شروع ہوتا ہے. وہ یوں دن کی طرح رات کا اہتمام کرتے ہیں. رات کو وہ بہت کم سوتے ہیں اور زیادہ تر اللہ کی عبادت، قیام، سجود اور تلاوت، استغفار میں گزارتے ہیں. اور یہ رب العالمین اپنے خاص بندوں کو یہ صفت عطا کرتا ہے، اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. قرب والوں کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے. اسی لیے تہجد کی نماز ہے، اور جو پچھلا پیر ہے آقا عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف توجہ دلانے کے لیے جذبہ اور
رغبت دینے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ جب رات کا تیسرا ہوتا ہے نا، حصہ باقی رہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق پہلے آسمان پر، آسمان دنیا پہ نزول جلال فرماتا ہے، اور پھر اپنی شان کے مطابق آواز دیتا ہے، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کا سوال پورا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کے گناہوں کو بخشوں۔ یعنی یہ ہر رات اللہ رب العالمین پچھلے پہلے رات کا تیسرا حصہ، تو رات کا تیسرا حصہ ہمیشہ ہر رات میں ہوتا ہے۔ وہ رات ہی کیا ہے جس کے دو حصے ہوں، اس لیے جتنا بھی اس طرح بھی پوزیشن بن جائے، آسمان کے سورج پہ روشنی نظر آ رہی ہے، اتنی آ رہی ہے اتنی آ رہی ہے، تین حصے تو قرآن سے ثابت ہے نا، اس سے تو کم نہیں ہوتا۔ اس لیے جو رات 1 بجے ہی کو سحری بنا لیا جائے تو پچھلے جو 5 6 7 گھنٹے ہیں رات کو ڈیوائڈ کیا جائے گا تو کم از کم رات کے 3 حصے ضرور کرنا پڑیں گے، چونکہ تین حصے تو قرآن سے ثابت ہے نا صریح آیات میں، تو جو تیسرا حصہ ہے اسی کو سحری کا وقت کہتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل ایمان آج کل بڑی خوبصورتی کے ساتھ پریکٹس کر رہے ہیں سحری کے وقت اٹھنے۔ یہ تہجد کا ٹائم ہے، جس وقت ہم کھانا کھاتے ہیں نا، یہ تہجد کا ٹائم ہے، اور آج کل ہم بڑی خوبصورتی کے ساتھ پریکٹس کر رہے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو رات 1 بجے سو جاتے ہیں، ان کی بات میں نہیں کرتا، وہ تو پچھلی راتوں کی طرح یہ رات بھی گزارنے میں مصروف ہے۔ لیکن سحری کا وقت جو آج کل ہم جس وقت بند کرتے اس سے پہلے پہلے جو وقت ہے یہ تہجد کا وقت ہے۔ اس وقت میں تیسرا حصہ جو رات کا ہے، اس رات میں اللہ رب العالمین اپنی خاص شان کے ساتھ آسمان دنیا پہ جلوہ فرما ہوتا ہے، اور اس کے بغیر بندے کو قرب کی وہ منزل نہیں ملتی۔ اس لیے صوفیاء کے ہاں، اللہ کے مقبول لوگوں کے ہاں، تہجد کی نماز وہ اس طرح ادا کرتے ہیں جس طرح فرض نماز ادا کرتے ہیں، اور اس کی پابندی سے وہ ادائیگی کرتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا سہانا وقت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں بارگاہ سے جیسے ہی بستر سے آپ بیدار ہوں تو وہ کلمات حدیث میں موجود ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ رب العالمین پڑھیں جی۔ جب اٹھ کھڑے ہوں تو 10 مرتبہ تہجد کی نماز کے لیے جب اٹھیں تو پڑھیں اللہ اکبر، اللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 مرتبہ عرض کریں الحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان الملک القدوس۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کلمہ پڑھتے نا سبحان الملک القدوس، تو قدوس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی آواز دے کے پڑھتے، سبحان اللہ الملک القدوس، سبحان اللہ الملک القدوس، یعنی 3 مرتبہ۔ اس کے بعد اللہم اغفر لی۔ اسی طرح شیطان سے تہجد کے وقت یہ صبح صبح ہی پناہ مانگ لی جائے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ پھر تو سورہ عشر کی جو آخری آیات ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، یہ جیسے ہی بندہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھے یہ پڑھے، اور لبیک کہہ کے قبلہ والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، میں نے وہ ادھر تشریف لائے تھے تو ایک ڈائری وہ میرے لیے لکھتے رہے ہیں، پچھلے دنوں میں میں نے اس پہ ایک نظر ماری تو وہاں انہوں نے تہجد کے وقت کا یہ عمل لکھا ہے کہ 2 نفل اٹھ کے نا وضو جیسے ہی کرو، 2 نفل نماز توبہ حاضری بارگاہ خدا بندی پڑھو، اور نیت سے پہلے کعبہ شریف کو سامنے رکھتے ہوئے عرض کرو لبیک اللہم لبیک، اور پھر وہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 3 مرتبہ قل شریف جی، اگر وہ آیت یاد ہو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ پوری آیت پڑھ لی جائے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، اور اس کے بعد سجدے میں جب جانا ہے
تو سجدہ کرنے کے بعد اس میں سجدے میں ہو سکے تو دعا مانگو، یا مقلب القلوب ثبتنی علی دینک، ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر مضبوط رکھ۔ اور پھر جب نماز مکمل ہو، سلام پھیرو تو پھر لبیک اللہم لبیک کہہ کے رب کی بارگاہ میں استقامت دین کے لیے دعا مانگی جائے۔ یعنی تہجد کا وقت بڑا نرالا وقت ہے اور بڑا کرما والا وقت ہے۔ حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ تہجد کے وقت جو صوفیاء کرام ہیں یہ مانگتے ہیں، جولیاں بھرتے ہیں اور پھر سارا دن اس کو تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ یعنی اتنا سہانا وقت ہے کہ مالک الملک کی بارگاہ آواز دے رہی ہے، خود بلایا جا رہا ہے، خود بلایا جا رہا ہے کوئی طلب کرنے والا مغفرت، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی دعا مانگنے والا، خود آواز دی جا رہی ہے۔ تو کیا خیال ہے اس وقت تو وہ کریم کسی کو بھی خالی نہیں چھوڑتا۔ اس لیے جس کو بھی یہ سعادت، اور خاص کر میں گزارش کروں گا سب سے کہ ان دنوں میں جو پریکٹس مل رہی ہے اس کو آگے جاری رکھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ عادت بڑی پیاری عادت ہے۔ اور آپ ہمارے مرشد کریم تربیت دیتے ہوئے ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ زیادہ اگر نہیں پڑھ سکتے نا تو جو وقت ہوتا ہے نا شروع، فجر جیسے شروع ہوتی ہے اس سے تھوڑی دیر پہلے داخل ہو کے 2 نفل ہی پڑھ لیا تاکہ تہجد گزاروں میں عادت ہو جائے۔ جی حاضری لگ جائے گی نا، پوری حاضری جا رہی ہے تو کم از کم 8 نفل پورے نہیں ہیں، 12 نہیں ہیں، 2 ہی صحیح، میٹھے میٹھے 2 سجدے کر لیے جائیں تو حاضری ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح عطار ہو، رومی ہو، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائے، کہ جب تک صبح اٹھ کے آئے نہیں بڑھو گے نا، رو گے نہیں، گڑ گڑاؤ گے نہیں، اس وقت تک منزل نہیں ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے نام ہیں، داتا گنج بخش علی اجمیری ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، عطار حضرت عطار ہوں، مولانا روم ہوں، جی بڑے بڑے جتنے شیوخ گزرے ہیں، عظمتوں کے تاجدار گزرے ہیں، بڑی بڑی نام جنہوں نے ولایت کی دنیا میں کمایا ہے، قرب حاصل کیا ہے، وہ سب کے سب تہجد گزار ہیں، رات کو رونے والے ہیں، گڑ گڑانے والے ہیں۔ اس لیے حضرت میاں صاحب ہی فرماتے ہیں نا، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی او ستیاں آن جگاوے۔ اللہ کریم فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، لیٹ نہ ہو جاؤ۔ قرآن کہتا ہے دوڑو، دوڑ کے رب کی بارگاہ میں حاضری، سستی نہ کرو، جب بھی نیکی کا خیال آئے فوراً کرو۔ کیوں؟ نفس بھی دبوچنے کے لیے تیار ہے اور شیطان بھی، اور بیڈ فرینڈز بھی، ان سے مشورے کرتے رہو گے تو وہ تباہ کر دیں گے تمہیں۔ وہ سستی، آج نہیں کل پڑھ لیں گے جی نماز، پرسوں پڑھیں، آج سے کپڑے تیار نہیں ہیں، کل سے ہمارے کپڑے صاف ہوں گے۔ ابھی جوان ہیں، ابھی کیا ہے، بوڑھے ہوں گے تو تسبیح پکڑ لیں گے ہاتھ میں۔ تمہیں پتہ ہے تو نے بوڑھا ہونا ہے، تجھے پتہ ہے پرسوں تو نے زندہ رہنا ہے۔ سستی کالی چھوڑو، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی بارگاہ میں جو بھی رکاوٹ آئے اس کو ہٹاؤ، پتھر آئے تو اس کو ہٹاؤ، بندہ آئے تو اس کو سائڈ پہ کرو، اور جو تمہیں روکے اس کو چھوڑو، اللہ کی بارگاہ میں جھکو، اس کی بارگاہ میں حاضری دو، اس میں لیٹ نہ کرو، سستی نہ کرو، کاہلی نہ کرو، کیونکہ نہ جانے کس وقت موت آ جائے، اس سے پہلے پہلے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اللہ کریم ارشاد کرتا ہے کہ سستی نہیں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، hasten towards Almighty اللہ، دوڑو اللہ کی بارگاہ۔ اور پھر وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کے مالوں میں حق ہے بیگر کے لیے
اور جو ڈپریوڈ لوگ ہیں ان کے لیے، جو محروم ہیں، محروم اور مانگنے والوں کا ان کے مالوں میں حق ہے۔ آپ ذرا غور سے سنیں، جو کماتے ہم ہیں اس میں اللہ فرماتا ہے مانگنے والوں کا حق ہے، اور جو لوگ اس سے معروم ہیں، یعنی جو نعمت تمہیں مل رہی ہے نا، اور جو خوشحالی تمہیں مل رہی ہے، اور ان کے ہاں اگر نعمت نہیں ہے تو یہ یاد رکھنا جو تو کما رہا ہے نا، اس میں ان کا حق ہے، اس میں ان کا حق ہے، اس میں یہ دینا تیری دولت میں، جو ایمان والے ہیں ان کی دولت میں ایک پورشن اسپیشل اللہ نے پور کے لیے رکھا ہوا ہے، نیڈی پیپل کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس سے زکوٰۃ مراد نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت میں جو اعلان ہے نا کہ تمہارے اس مال میں جو لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کا حق ہے، محروم لوگ ہیں ان کا حق ہے، اس سے مراد زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو دولت تمہارے پاس موجود ہے نا، تو وہ جو اللہ والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو آخرت پہ یقین کرنے والے ہیں، انہیں پتہ چلے کہ فلاں جگہ پہ کوئی بیوہ ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ جلدی جلدی اپنا مال ان تک پہنچائیں۔ انہیں پتہ چلے کہ کسی جگہ پانی نہیں ہے، لوگ پیاسے ہیں، تو اپنی دولت سنبھالتے نہیں پھرتے۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ یہ دولت ہماری ہے، لیکن اس میں حق اللہ نے اس غریب پر رکھا ہوا ہے۔ یہ اگر آج یہ ادا نہیں کریں گے جیتے جی، اور ہمارے مال ہونے کی وجہ سے غریب تڑپ پیا، بلک گیا، بھوکا مر گیا، تو پوچھ کس سے ہوگی؟ امیروں سے ہوگی۔ جن کے پاس دولت ہے ان سے پوچھ ہوگی کہ تمہارے پاس تو تھا نا، کیوں نہیں دیا ہے؟ مریض تڑپ رہا تھا، علاج کے لیے کیوں نہیں دیا ہے؟ اب خود ہی سوچیں، اگر ہم مسلمان اس جذبہ اور قرآن کے مطابق عمل کریں تو کیا مسلمانوں میں کوئی بھوکا مرے؟ وہ خبر آپ نے سنی ہے جو بیوہ رو کے کہہ رہی تھی 5 دن ہمارے پاس افطاری کے لیے کچھ نہیں تھا، بچے بھی بھوکے رہے، ہم بھی بھوکے رہے، اور 5ویں دن اس کے ہسبینڈ نے خودکشی کر لی۔ تو کیا وہ ارد گرد والے وہ مر گئے ہیں؟ ان کو پتہ نہیں ہے گھروں کی کیا پوزیشن جا رہی ہے لوگوں کی؟ اللہ فرماتا ہے تمہارے مال میں غریبوں کا حق ہے، مانگنے والوں کا حق ہے۔ اچھا، اس کی یہ بات بھی سمجھے، آپ غریبوں کو دیں تو احسان نہیں کریں گے۔ کوئی سمجھے میں دے رہا ہوں جناب، کیمرے میں نمبر آنا چاہیے، لوگوں کہیں گے بڑا امیر آدمی اور سخی ہے جناب، یہ فلاں کو دے رہا ہے، فرمایا نہیں، آپ دیکھو بلکہ ان غریبوں کا دولت مندوں پہ احسان ہے، ہم لوگوں پہ احسان ہے کہ ہاں ان کے ذریعے ہمارا حق ادا ہو رہا ہے، فرض ادا ہو رہا ہے، ورنہ پوچھ ہوتی کا۔ اس لیے اپنی دولت اللہ کی امانت سمجھو، اور بڑے بڑے مکانات بنا کر ان کے کرائے رینٹ لینے والوں اللہ نصیب کرے، لیکن خدا را یہ وقت ہے آپ کا اپنی دولت خدا کے بندوں پہ خرچ کرنے کے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں ان کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو۔ اور یہ شورٹ وے ہے اللہ کو راضی کرنے کا، نا شورٹ وے ہے کہ تم اللہ کے بندوں کی خدمت کرو، خدمت خلق کرو۔ خدمت خلق ایسی عبادت ہے کہ اللہ کریم بڑے سے بڑے گناہگار سے راضی ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ لینا چاہتے ہو تو نبی پاک کی غریب امت کا خیال رکھو، مستحق لوگوں کی خدمت کرو، اور اپنی اسی حلال کمائی سے جو پونجی ہے، چونکہ زکوٰۃ تو نہیں ہے نا اس میں، سادات گرامی ان کے خاندانوں کو دیکھو، چونکہ ان پر زکوٰۃ بھی نہیں لگتی، صدقے بھی نہیں ہیں، تو جہاں سادات کا گھرانہ کوئی مفلسی میں نظر آئے، غریبی میں نظر آئے، بڑی عزت و وقار کے ساتھ جا کے خدمت پیش کرو، جس طرح نوکر اپنے آقا کے سامنے خدمت کرتے ہیں، بڑے اعزاز کے ساتھ، عزتوں کے ساتھ۔ اس لیے یہ دولت کو اللہ کی امانت سمجھو، یہ آج ہمارے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس چلی جائے گی۔ اس طرح چونکہ ہم نے ذکر کی طرف بھی بڑھنا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ النجم، سورہ النجم وہ سورت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج آسمانی کا ذکر موجود ہے، اور اللہ رب العالمین والنجم کہہ کے قسم اٹھاتا ہے
کہ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس معراج پاک کی قسم ہے اس تابندہ ستارے کی جب وہ نیچے اترا. حالانکہ یہ فعل جو یہاں استعمال ہوا ہے یہ بلندی کے جانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور نیچے آنے کے لیے بھی, اور اللہ اس ستارے سے قسم اٹھاتا ہے. بعض نے کہا یہ پروین ستارہ ہے, اس سے فلاں ستارہ مراد ہے, وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیونکہ یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کا ذکر ہے تو آپ فرماتے النجم هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس یہاں النجم سے تابندہ ستارے سے مراد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. والنجم اذا ہوا, اللہ فرماتا ہے حبیب مکرم تو اس شان سے میری بارگاہ میں آیا ہے اور اس رفتار کے ساتھ میری بارگاہ میں آیا ہے, آ کے میں ماں ذات کی آنکھوں سے میرا جلوہ دیکھ کے تو واپس گیا ہے, میں خدا ہو کر تیرے آنے کی بھی قسم اٹھاتا ہوں اور تیرا واپس جانے کی بھی قسم اٹھاتا ہوں. والنجم اذا ہوا. ماشاءاللہ اسی طرح اسی سورۃ پاک میں فرمایا گیا وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ, کہ تم اپنے آپ کی بڑھائی خود ستائی بیان نہ کرو. اللہ کریم فرماتا ہے کہ تم اپنی بڑھائی خود ستائی مت بیان کرو. وَعَالَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ, وہ خوب جانتا ہے کہ کوئی کتنا پرہیزگار ہے. بعض تھوڑی سی نیکی ہو جائے نا تو بندہ الا ماشاء اللہ, کچھ لوگوں کی عادت سی بن جاتی ہے, آج اگر 10 نفل پڑھے ہیں نا تو فون کر کے دوسروں کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم نے آج اتنا کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسند کرتا ہے. اپنی پاکیزگی, خود نمائی, خود ستائی اور اپنی جناب نیکی اور پارسائی کی خطبے پڑھتے چلے جانا, یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میرے لیے کرتے ہو نا, میں جانتا ہوں تمہاری عبادت کتنی ہے, ریاضت کتنی ہے. عبادت ہے تو ریاضت ہے تو پاکیزگی کتنی ہے, کتنی ستھرائی ہے. میں تمہاری جلوت کو بھی جانتا ہوں, خلوت کو بھی جانتا ہوں. لوگوں کے سامنے تم کتنے پاک باز ہوتے اور تنہائی میں تم جا کر تمہاری کیا پوزیشن ہوتی ہے. تو اللہ کریم منع کرتا ہے فلا تزکوا انفسکم, اور اپنی پاکیزگی اور خود ستائی کو مت بیان کرو کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے کون کتنا پرہیزگار ہے. اسی طرح الرحمن سورت, وہ بھی آج کی رات کی تلاوت میں انشاءاللہ شامل ہے. اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے الرحمن. مشرکین مکہ پوچھنے لگے الرحمن کون ہے, سوال کرنے لگے, جن سے تم دعائیں مانگتے ہو آپ کہتے ہو الرحمن, الرحمن کون ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے پوری سورت نازل فرمائی, فرمایا محبوب نے بتا الرحمن کون ہے. پھر آگے دینی, دنیاوی, زمینی, آسمانی اور آخرت اور جنت کی نعمتوں کا بھرپور ذکر اس سورہ پاک میں کیا گیا ہے. اور یہی وہ صورت ہے وادی نخلہ میں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرما رہے تھے اور جنات گروہ در گروہ آ کر جس صورت کو سنتے رہے اور مسلمان ہوتے رہے, وہ سورہ الرحمن ہے. الرحمن علم القرآن, بے حد مہربان, دا موسٹ افیکشنیٹ, بے حد مہربان. الرحمن اس ذات کو کہتے ہیں جس کی رحمت اور رافت کا کوئی احاطہ نہ کر سکے. وسعتیں اس کے کرم اور رحمت کی ایسی ہیں کہ کسی کے شمار میں نہ آ سکے. اس ذات کو الرحمن کہتے ہیں. اور الرحمن جو ہے, جس طرح اللہ جل جلالہ کا نام نامی اللہ ہے, یہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا ذاتی نام, اسی طرح الرحمن بھی کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. الرحیم دیکھیں نا, رحیم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا, اس کا معنی رحم کرنے والا. لیکن الرحمن فقط اللہ رب العالمین کے لیے ہمیشہ استعمال ہوتا ہے. اس لیے یہ لوگ جو جن کا عبد الرحمن ہو تو ہم رحمان کہتے ہیں, یہ رانگ ہے, ان کا پورا نام لینا چاہیے عبد الرحمن. تو اس طرح اللہ کریم فرماتا ہے علم القرآن, الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے
جس نے قرآن سکھایا. الرحمن has taught the Quran to the beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ یہ فعل ہے متعدی ہے، یہ دو مفعولوں کو چاہتا ہے، یعنی جس نے قرآن سکھایا. کس کو سکھایا؟ تیسرا کون ہے؟ قرآن سکھایا ہے، کس کو سکھایا اس کا ذکر نہیں کیا گیا. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، اس کو بیان سکھایا. اب یہاں پر دیکھیں تیسرا ذکر نہیں کیا گیا کہ کس کو قرآن سکھایا. ذکر تو نہیں ہوا ہے، لیکن ایمان والا جب پڑھتا ہے الرحمن علم القرآن، اس کا دھیان ادھر ادھر نہیں جاتا، سیدھا نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے کہ اور کون ہو سکتا ہے کہ جس کے سینہ یا حرف قرآن نازل ہو، اور کون ہو سکتا ہے جسے اللہ اپنا تلمیذ بنائے اور اس کو قرآن سکھائے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے قرآن سکھایا. اب قرآن پڑھانے والا کون ہے؟ علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو قرآن سکھانے والا اللہ ہے. متعلم اسٹوڈنٹ ہیں محمد ابن عبداللہ فداء روحی وعقلی، یہ متعلم ہے. اور پڑھانے والا کون ہے؟ خود خالق ارض و سما. پڑھانے والا اللہ، پڑھنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب مکہ کے امی ہیں اور استاد عالم الغیب و شہادہ ہے، اور پڑھایا کیا جا رہا ہے؟ قرآن. دیکھیں نا، علم میں کمی تب رہتی ہے یا ٹیچر ناقص ہو یا پھر شاگرد میں کمی ہو. اور تیسری وجہ جو علمی کمی کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے جو کتاب اور نصاب پڑھایا جا رہا ہے وہ اتنا وسیع نہ ہو، اس میں اتنی وسعت نہ ہو، جس کی وجہ سے علم میں کمی رہ جاتی ہے. اب پڑھانے والا اللہ ہے، پڑھنے والے محمد رسول اللہ ہے، اور جو پڑھایا جا رہا ہے وہ قرآن ہے. پڑھانے والا عالم الغیب و شہادہ ہے، اور جو قرآن پڑھایا جا رہا ہے ھذا بیان للناس تبیانا لکل شیء ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہیں ہے. اور قرآن پڑھانے والا اللہ ہے، پڑھنے والے مصطفیٰ کریم ہیں. اب بتاؤ کون سی چیز ہے جو مصطفیٰ کریم کے سینہ یاتر میں موجود نہیں ہوگی؟ کون سی کائنات کا ذرہ ہے جو نبی پاک کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے تو اونٹ کی رسی گم ہو جائے نا، میں اس کو بھی قرآن میں تلاش کرتا ہوں. یہ قرآن کی وسعت ہے، قرآن کے اسرار، سیکرٹس، نالج، اور قرآن پاک کے وہ علوم. حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی ہیں جو اس کتاب کا کچھ علم رکھتے تھے، اور وہ اتنا تصرف رکھتے ہیں، اتنا علم رکھتے ہیں کہ ہزاروں میل دور دیکھ بھی لیتے ہیں، تصرف بھی کر لیتے ہیں. ارے وہ امتی ہے، وہ بھی سلیمان علیہ السلام کا، اور یہ نبی ہیں، نبی الانبیاء ہیں، جن کو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے سینے میں، اور سارے قرآن کا علم سینہ یا تر میں موجود ہے. ان کے علم کی وسعت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین کچھ نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد نا پھر فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی آمنت باللہ، یعنی اللہ کریم جل مجدہ کی کتنی نعمتیں ہیں، بندہ دیکھے نا، دیکھتا ہی چلا جاتا ہے، شمار نہیں کر سکتا. لہذا جھٹلانا کیا ہے؟ سر تسلیم خم کرنا ہے، ایمان لانا ہے. تو نعمتوں کی طرف توجہ کرتے رہنا چاہیے. صرف فانی نعمتیں ہی نہیں دیکھنی، مکان ہے تو گھڑی ہے تو کوٹھی ہے تو بنگلہ ہے تو گاڑی ہے، لافانی نعمتیں بھی دیکھنی چاہیے. یہ قرآن لافانی نعمت ہے، صاحب قرآن کی غلامی لافانی نعمت ہے. مرشد کامل کا مل جانا ایمان کی حفاظت کے لیے، باطنی طہارت کے لیے، یہ لافانی نعمتیں ہیں جو اللہ کریم نے عطا کی. اس کے علاوہ بتیری عبادت ریاضت جو مل رہی ہے اس پر شکر ادا کریں.
آج اعتکاف کی حالت میں جو لوگ موجود ہیں، یہ رب کا شکر ادا کریں، اتنے بڑے محلے میں سے اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ اپنے گھروں میں بیٹھے جہاں بھی بیٹھے ہوئے، اس لیے اس کا شکر ادا کریں۔ ہماری شکر وہی ہوتا ہے بس جو مل گیا کھانے پینے والی چیز تو بس ٹھیک ہے، مکان مل گیا تو شکر الحمد۔ وہ خدا کے بندے، جو عبادت تجھے ملی ہے جس سے کل تیری قبر روشن ہونی ہے، اس پر شکر کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے جب بھی نظر مارے نعمتوں پر نا، تو سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے کا شرف عطا کیا۔ سرکار کی آمد جو ہے یہ نعمت عظمی ہے، شکر ادا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بنعمت تتم الصالحات، کہ جو نعمتیں ہمیں میسر ہو گئی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تھوڑی دیر ذکر کرتے ہیں، آپ حضرات بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ ذکر بہت بڑی نعمت ہے، ذکر بہت بڑی ہماری ضرورت ہے۔ جس طرح پیٹ کے لیے ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، اسی طرح روح کے لیے ہمیں ذکر کی ضرورت ہے۔ باڈی کی ضروریات پوری کرتے ہیں ہم، دیکھیں نا افطاری کے وقت کتنے بےتاب ہوتے ہیں، اور چونکہ ہماری باڈی ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے، لیکن جس طرح کھانے اور پیاس کے وقت پانی، بھوک کے لیے کھانے، اس کے لیے ہمارا نفس مطالبہ کرتا ہے، ہمارا جسم مطالبہ کرتا ہے، تو روح کے بھی مطالبات ہیں۔ روح کہتی ہے کہ رب سے محبت کر، روح کہتی ہے نبی سے پیار کر، روح کہتی ہے اللہ کا ذکر کر، روح کہتی ہے تلاوت کر۔ کیوں؟ یہ ذکر جو ہے یہ روح کی خوراک ہے۔ لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی خوراک ہے، کیا عجیب غذا ہے۔ وہ خدا کے مطلب تمہیں کس نے بتایا موسیقی روح کی غذا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر روح کی غذا گانے اور سننے سے ہوتی تو پھر خودکشیاں کیوں کرتے؟ بےتاب کیوں ہو، پریشان کیوں ہو؟ ذکر میں اللہ نے سرور رکھا ہے اور نور رکھا ہے۔ آپ بھی شریک ہو جائیں، اور انشاءاللہ پھر آخر میں سب کے لیے دعا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا دافع البليات، اللهم يا حل المشكلات، اللهم يا مفتح الأبواب، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا منزل البركات، اللهم يا مسبب الأسباب، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا دليل المتحيرين، اللهم
يا غياث المستغيثين أغثنا اللهم يا أمان الخائفين اللهم يا مفرح المحزونين اللهم يا لطيف يا قوي يا عزيز اللهم يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم يا أرحم الراحمين اللهم آمين. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. مراقبہ اس میں ذات دل کی طرف توجہ کر کے سانس کے ساتھ اللہ منہ کو بند رکھنا ہے. ناک کے ذریعے سانس لیں اس خیال سے اللہ اور سانس چھوڑیں اس خیال سے ہو. اللہ جل جلالہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. لا إله إلا الله إلا الله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه آله وصحبه وبارك وسلم. الله 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 جل جلاله الله سبحانه وتعالى الله 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 جل جلاله الله سبحانه وتعالى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صلی علی نبینا صلی
على محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد